ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دوران سحر اور افطار کے موقع پر ATV پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام رحمت رمضان میں آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر تشریف فرما ہیں گلبرگہ کے ممتاز عالم دین مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب، خطیب و امام مسجد بارگاہ شیخ دکن۔ مولانا سے آج ہم رمضان اور قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مولانا اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رمضان المبارک کو نزول قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے جی، تو رمضان المبارک میں مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اور کس طرح سے مسلمان قرآن سے جڑنا چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، صدق اللہ و رسولہ الکریم۔ ماہ رمضان شریف قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ جی، قرآن کریم میں اس کی صراحت اس آیت میں موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ جی، نزول قرآن کے باعث اس مہینے کو عظمتوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بنایا گیا۔ جی، مسلمانوں کا تعلق قرآن سے رمضان شریف کے ساتھ ساتھ زندگی بھر مستحکم ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ جی، جی، جب تک مسلمانوں کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا، مستحکم تھا، جی، ہر میدان میں ہر وقت وہ کامیاب اور سرخرو رہے، جی، کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ جی، جب سے مسلمان قرآن سے تعلق کو کمزور بنا لیا، صرف اس کو ایصال ثواب کا، فاتحہ خوانی کا ذریعہ بنایا، اس وقت سے ناکامی، زوال اور انحطاط امت مسلمہ کا مقدر بن گئے۔ جی، جی، صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، ان کا تعلق قرآن سے کس طرح قدر تھا۔ جی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا تسمہ بھی کھو جائے تو میں اس کو قرآن میں تلاش کروں گا۔ یعنی ہر مسئلے کا حل قرآن سے تلاش کرتے تھے۔ اس قدر تعلق تھا صحابہ کرام کا کہ ان سے اگر کوئی بات پوچھی جائے تو وہ قرآن کی روشنی میں اس بات کو بیان کرتے تھے۔ ایک یہودی نے حضرت علی سے پوچھا، آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، آپ کی داڑھی اور میری داڑھی کا بھی ذکر موجود ہے، آپ بتائیں۔ تو حضرت علی نے کہا کیوں نہیں، موجود ہے۔ جی، ان کی فراست علمی تھی، جی، اللہ نے ان کو علوم قرآن سے سرفراز فرمایا تھا۔ جی، انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو وہ اناج کم اگاتی ہے، وہی زرخیز زمین پر جب باران رحمت کا نزول ہوتا ہے تو کھیتی لہلہانے لگتی ہے۔ تو میرا جو چہرہ ہے وہ گھنا چہرہ، سرسبزی و شادابی کی علامت ہے، اور تمہارے چہرے پر جو چند بال ہیں وہ بنجر زمین کی علامت ہے۔ اس طرح قرآن سے ایسا تعلق تھا کہ حضرت علی فرماتے کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ یہ ان کا فرمانا علم قرآن کی وجہ سے تھا۔ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض میں رہ کر قرآن کے سارے علوم کو انہوں نے سیکھ لیا تھا، اور ہر کام کو وہ قرآن کی روشنی میں انجام دیتے تھے۔ جی، ہمارے بہت سے اکابر بزرگان دین، بہت سے ایسے بزرگان دین تھے کہ وہ گفتگو سے بچنے کے لیے قرآنی کلمات سے ہی اپنے بات کو واضح کر دیتے تھے۔ جی، بہت ایک مشہور واقعہ ہے، ایک ولی کامل نکلے تو ایک خاتون انہیں ملی، تو انہوں نے ان سے جتنے بھی سوالات کیے وہ سارے سوالات کا جواب انہوں نے اپنی ذاتی گفتگو سے نہیں دیا، جی، اس کے جواب میں ایک ایک آیت قرآن کی انہوں نے پیش کی۔ تو یہ قرآن سے ان کا تعلق تھا، جی، اپنی ساری زندگی کے شعبے کو قرآن سے جوڑے رکھتے تھے، اسی لیے وہ کامیاب تھے۔ آج ہم صرف اس کو ایصال ثواب کا اور صرف وقتی طور پر چند پارے، چند آیتیں تلاوت کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن قیامت کی صبح تک کے سارے علوم کو اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ جی، قرآن میں کتنے علوم ہیں آج تک اس کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، تحدید اس کی نہیں ہے، حد بندی نہیں کی گئی ہے۔ قرآن کے علوم قیامت تک کے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے، جی، اور ہمیں یہ چاہیے مسلمانوں کو کہ رمضان میں جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کی جائے، جی، کثرت سے تلاوت کی جائے۔
ہمارے اکابر بزرگان دین حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے، رات میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی معمول ایسا ہی تھا، وہ رات میں ایک قرآن مجید رمضان میں ختم فرماتے، دن میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے۔ اس طرح 60 قرآن مجید کی تکمیل رمضان میں کرتے تھے۔ ہمارے بہت سارے شیوخ اکابر بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ سب سے زیادہ اگر وہ کوئی کام کرتے دکھائی دیتے رمضان میں تو کثرت سے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں ہمیں قرآن کے معنی اور تفسیر سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ آج زمانہ قرآن کریم کو دہشت گردی کی کتاب قرار دے رہا ہے، جبکہ اس میں دہشت گردی کی ہرگز تعلیم نہیں ہے، رحمت کی تعلیم ہے، امن کی تعلیم ہے، محبت کی تعلیم ہے، احترام انسانیت کی تعلیم ہے، اتحاد، اتفاق، اخوت و محبت، بھائی چارگی کی تعلیم ہے۔ تعصب کی نگاہوں سے دیکھ کر قرآن کریم کو دہشت گردی سے جوڑنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آج کے ان پرآشوب حالات میں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی علوم قرآن سے واقف ہو اور اپنے کنبے کو بھی علوم قرآن سے واقفیت حاصل کروائے۔ تو اس کے لیے ترجمے سے پڑھنا ضروری ہے، ترجمے سے پڑھنا ضروری ہے، ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر سے بھی پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کے احکامات واضح طور پر معلوم ہو سکیں۔ صرف ترجمہ پڑھنے سے اس کے احکامات کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس میں کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں، یہ واضح طور پر معلوم نہیں ہوتا صرف ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے۔ مولانا ہمارے پاس ایسا کوئی نظم نہیں ہے جیسا کہ تراویح کا نظم ہے، تو تراویح میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے ایک پارہ سوا پر، تو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا خلاصہ پیش کرنے کا کوئی نظم ہونا چاہیے، عام مسلمانوں کو واقف کروانے کے لیے۔ اس کا علماء اس طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ شہر گلبرگہ میں الحمدللہ چند مساجد میں اس کا نظم ہے، 3-4 مساجد میں، بعض مساجد میں تراویح کی فوری بعد بھی اس کا نظم ہے، بعض مساجد میں دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد اس کا نظم رکھا گیا ہے۔ اس نظم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک درس قرآن شروع کیا جانا چاہیے، درس قرآن کی مہم چلانا چاہیے، ہر مسجد میں، ہر محفل میں قرآن کا درس عام کرنا چاہیے۔ اور یہ آپ نے جو بات کہی قرآن مجید پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، تو معترضین تک بھی پہنچ کر ان سے اس بارے میں خلاصہ ہونا چاہیے کہ ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کا اعتراض کس حد تک درست ہے، اس کو ان کو قائل کرانا چاہیے۔ اور قرآن کی تلاوت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ دلوں کو نرم کرتا، سخت اگر دل ہے تو اگر اس کو قرآن سنایا جائے تو نرم ہو جاتا ہے اور آدمی رونے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے اجتماعی طور پر ایسی کوشش ہمارے جماعت علماء میں، صوفیہ میں یہ مہم کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ متعصبین تک تو پہنچانے کی ضرورت ہے ہی ہے، لیکن جو برادران وطن ہیں، جو صاف دل رکھتے ہیں اور بھائی چارگی کے خواہاں ہیں، ان تک بھی ترجمے کے ساتھ قرآن کے تعلیمات کو پہنچانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ تلاوت بھی ہونا چاہیے، تلاوت کی جائے، کیونکہ قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے کہ اس کو پڑھنے سے سخت دل بھی موم ہو جاتا ہے اور ایمان کا نور اس کی برکت سے پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت سے ہی ایمان کی دولت حاصل کی ہے۔ ہمارے اکابر بزرگوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے ہی اپنی تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ رمضان میں قرأت قرآن مجید کے جلسے ہوتے ہیں، تو غیر مسلموں کے لیے بھی اس طرح کے جلسوں کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔ کیا کہیں گے آپ اس بار؟ اس ہمارے ملک میں جو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے اور شروع سے یہاں کے برادران وطن ہمارے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ صوفی سنتوں کا شہر ہے۔ تو صوفیہ اکرام اور دیگر بزرگان دین نے اپنی زندگیوں میں، آپ کبھی یہ بتائیں کہ ان کی محفلیں صرف مسلمانوں تک محدود تھیں، پھر آج کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ آج اس نظم میں کمی آ گئی ہے، اثر نو اس کے احیاء کی ضرورت ہے۔ بہت صحیح، جی ہاں جی، اثر نو اس کی احیاء کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے اسلاف کرام جس طرز تبلیغ کے ساتھ قرآن کے تعلیمات کو عام کرتے تھے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
پورے بلا لحاظ مذہب و ملت جی قرآن کے تعلیمات کو عام کریں، کرنے کی ضرورت اور ہمارے ملک میں جتنے زبانیں مروجہ ہیں جی موجودہ دور میں، ان سارے زبانوں میں ترجمہ قرآن کا کیا جائے، جی تفسیریں لکھی جائیں، اور پورے مذاہب کے ماننے والوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ جی اس طرح سے اسلام کی حقانیت، قرآن مجید کی حقانیت بھی ان پر واضح ہو جائے۔ جی مولانا، آپ نے فرمایا کہ صوفیاء کرام تالیف قلوب کیا کرتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید تالیف قلوب کا ایک بہت بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے، تو ہم کس طرح آج کے زمانے میں اس تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں؟ یقیناً قرآن کریم تالیف قلوب کا سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ ہے۔ جی اس کو ہم ہمارے صوفیاء کے منہج پر جی درس قرآن کی محفلیں سجائیں، جی اور قرأت قرآن کو عام کیا جائے، جی اس کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ ہم مہینے میں 15 دن میں وقتاً فوقتاً اپنے محفلیں سجاتے ہیں، جی تو ان محفلوں میں کچھ ایسی محفلیں بھی ہم منعقد کریں کہ اس میں غیر مسلم برادران وطن کو مدعو کیا جائے، اور بہترین ان کی زبانوں میں جی تفہیم کرنے والے علماء کرام کو مدعو کیا جائے، اور ان علماء کے ذریعے سے انہی کی زبان میں قرآن کی تعلیمات کو پہنچایا جائے۔ اس طرح سے قرآن کی تعلیمات عام ہو جائیں گی، اور ہر انسان کی یہ فطری تقاضا ہے کہ وہ اپنے مادری زبان سے مانوس ہوتا ہے۔ جی جی تو ہم اگر ان کی مادری زبان میں قرآن کے پیغام کو، قرآن کے احکام کو، اس کے محبت بھرے رحمت بھرے تعلیمات کو ان کی اپنی مادری زبان میں پہنچائیں گے، تو یقیناً یہ ان کے قلوب کے تالیف کے لیے بہت آسان اور مؤثر ذریعہ ہوگا۔ جی جی آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور جہاں تک غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت ہو یا پھر قرآن کی تعلیمات ہو، پہنچانے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ مسلمان خود بھی قرآن پر عمل کریں، جی کیونکہ مسلمانوں کا ایک نمونے کے طور پر پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم صوفیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کا ایک کامل نمونہ ہوا کرتی تھی ان کی زندگی، لیکن آج ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اور اپنے جسم پر، اپنی زندگیوں پر قرآن کو نافذ نہیں کرتے۔ تو ایسے میں لوگ جو ہیں وہ کس طرح قرآن سے، اسلام سے قریب ہوں گے؟ ہمارے اکابر صوفیہ جتنے بھی رہے ہیں، ان کا یہی جو ہے نا طریقہ کار تھا کہ وہ پہلے خود عمل کرتے تھے۔ جی ہر چیز کو، اگر کسی کو کچھ نصیحت کرنا ہوتا، جب تک کہ وہ خود اس پر عامل نہ ہو، اس بات کی نصیحت دوسرے کو نہیں کرتے تھے۔ جی ایک خاتون ایک بچے کو لے کر حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائی، جی اور کہا کہ یہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے، آپ اس کو منع کریں۔ جی تو آپ نے کہا کہ اس بچے کو کل لائیے، پھر بھجا دیا۔ دوسرے دن پھر وہ خاتون لائی تو آپ نے کہا کہ بیٹا تم میٹھا کھانے سے پرہیز کرو۔ تو وہ خاتون نے عرض کیا کہ یہ بات آپ کل بھی بول سکتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میں خود کل میٹھا کھایا تھا، میں کھا کر میں خود عمل نہیں کیا تو کیسے جو ہے نا اس کو بتاؤں۔ جی جی جب ہم خود عمل کریں گے تو اسی وقت اس کا جو ہے نا اثر ہوگا۔ علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کے غیب کی صدا بن جا۔ ہم خود عمل کا پیکر بننا چاہیے، محبت کا پیکر بننا چاہیے، اس کے بعد ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات دلوں پر اثر کرے گی۔ جی ہماری صوفیہ کا یہی طریقہ تھا، اسی لیے انہوں نے لاکھوں دلوں کو فتح کیا۔ جی جی اور ان کی حکومت، جی شاہان وقت تو چلے گئے، جی 500 سال 600 سال 700 سال حکومت کر کے چلے گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ جی لیکن صوفیہ کرام دنیا سے چل بس کر جو ہے کوئی جا کر 800 سال 900 سال ہوا، لیکن ان کے آستانے آج بھی موجود ہیں۔ جی وہ کیوں؟ وہ تالیف قلوب کا انہوں نے کام کیا، جی آج بھی ان کے لیے ان کی حکومت دلوں پر موجود ہے۔ اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ کے دین کو سربلندی عطا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا کر انہوں نے اس خدمت کو انجام دیا، اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ اس کے بعد اللہ کا وعدہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ انہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، کلمے کو بلند کیا، اللہ کا چرچا کیا۔ ان کے بعد وصال بھی اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک ان کے چرچے کو، ان کی یاد کو، ان کے تذکرے کو زندہ رکھے گا۔ جی قرآن مجید میں بہت ساری تعلیمات ہیں، جیسا کہ والدین کے ساتھ احترام کرنا چاہیے،
اور زنا سے دور رہنا چاہیے، سود سے بچنا چاہیے. تو آپ اس میں کوئی ایک دو آیات ہمارے ناظرین کو سنائیں تاکہ والدین کے احترام کے بارے میں بھی بہت اچھی ہدایت قرآن مجید میں موجود ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جی. اور آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. جی. اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو جی. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. جی. اما یبلغن عندک الکبر، جی. جب وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے. جی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں کے دونوں یا ایک ان دونوں میں سے. جی. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو تم ان کو اف تک نہ کہو. دیکھیے پھر اف تک نہ کہو. آج کے نوجوان اف کہنے کی تو بہت دور کی بات ہے، والدین کے ساتھ کس قدر برا سلوک کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچاتی ہیں، ذہنی اذیتیں، قلبی اذیتیں پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ گالی گلوچ. بعض حالات میں ایسے بھی نوجوان ہیں کہ مار پیٹ کرتے بھی دیکھا گیا. یہ اسلامی تعلیمات سے، قرآنی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. جی. تو قرآن کریم میں یہاں تک تو بتایا گیا کہ والدین کو اف تک نہ کہو. جی. اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہو. کیسی دعائیں؟ دعا کا طریقہ بھی بتایا گیا. اسی آیت کا اگلا جز ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے یہ میرے بچپن میں مجھ پر رحم کرتے تھے. دیکھیے سبحان اللہ. میرے بچپن میں مجھ پر جیسے رحم کرتے تھے ویسا تو ان پر رحم فرما. طریقہ دعا بھی بتایا گیا کہ والدین کے لیے کیسی دعا مانگی جائے. اس کی آیت کے اگلی آیت میں بتایا جاتا ہے کہ اف نہ کہنے سے منع کیا گیا اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنے کا حکم دیا گیا. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے جذبات اور احساسات پر بھی پابندی لگا دی ہے جو والدین کے خلاف دل میں پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اگلے جز میں فرمایا ہے کہ جو تنگی اور جو جذبات تمہارے والدین کے لیے تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے. واہ سبحان اللہ. تو یہ اف نہ کہنا اور ان کے حق میں دعا کرنا یہ تو احکامات ہیں. یہاں تک احکامات اور آداب والدین کے لیے اولاد کو بتائے گئے ہیں کہ دل میں بھی ان کے لیے کوئی بری بات، کوئی برا خیال پیدا نہ ہو، کوئی برا احساس پیدا نہ ہو. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. جی جی. تو آپ اندازہ کریں کہ والدین کی کتنی عظمت ہے اور والدین کے احترام کی، والدین کی خدمت کی، والدین کے ادب کی کس قدر قرآن کتنی باریکی کے ساتھ تعلیم دیتا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید کی دوسری جو جامع آیت ہے جو ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے ممبروں پر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم سب کو حکم دیتا ہے. کس بات کا؟ بالعدل، عدل کا، احسان کا. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، قرابت داروں کو حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. کتنی اچھی سماجی تعلیمات ہے قرآن مجید کی. ایک آیت پر بھی اگر ہمارا معاشرہ عمل کر لے، صرف خطبہ جمعہ میں جو آیت پڑھی جانے والی ہے اس آیت پر بھی اگر ہمارا پورا معاشرہ کاربند ہوتا ہے تو مسلم سوسائٹی سے، مسلم معاشرے سے بہتر کوئی معاشرہ دنیا میں نہیں ہوگا. یہ پوری آیت سنائیں. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں عدل کرو. عدل کا دائرہ صرف اپنے گھر تک محدود نہیں، اپنے ذات تک محدود نہیں. ہماری زندگی کا دائرہ جس قدر وسیع ہے اس قدر عدل محیط ہے ہماری زندگی کے ساتھ. جی جی. ہر چیز کے ساتھ عدل کرنا ہے. ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، آپس میں برادران وطن کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ عدل کرنا ہے. جی. عدل کا نظام جب قائم ہو جائے گا حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے. جی جی. ہاں. اور اس کے بعد احسان، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے. جی. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خاندان، جو کنبہ ایک دوسرے کی ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی یعنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو وہ خاندان کبھی غریب نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. غربت اور افلاس اس کے قریب ہرگز پھٹک نہیں سکتی. جی. تو احسان کی تعلیم ہے، عدل کی تعلیم ہے
اس آیت میں جی اور ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى صلہ رحمی کی تعلیم ہے. صلہ رحمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث بخاری شریف کی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم عرش الہی سے معلق ہے. ہر وقت عرش الہی سے رحم معلق ہے. رحم سے ہی سارے رشتے ناطے منسوب ہیں. جتنے رشتے اور ناطے ہیں وہ لفظ رحم میں آ جاتے ہیں. سارے رشتے اور سارے ناتوں کو لفظ رحم احاطہ کرتا ہے. تو رحم جو ہے عرش الہی سے معلق ہے. ہر گھڑی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑے رکھنا. سبحان اللہ. اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑے رکھنا. اے اللہ جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دینا. تو کتنا اچھی تعلیم قرآن مجید میں ہے اور کہ اس میں منکرات اور فوائد سے بچنے کی بھی ہدایت. جی اس پہ پورے سوسائٹی کو ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء. اور اللہ تعالیٰ تمہیں فحش کاموں سے منکرات سے فحش باتوں سے سارے جو فحش جو لفظ ہے ایسا جامع ہے کہ ہر گناہ کو یہ شامل کرتا ہے. تو سارے گناہوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. حکم دیتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. فحش اور منکر یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ سارے گناہوں کا یہ احاطہ کرتے ہیں. فحش اور منکر یہ دو لفظ اگر بولے جائیں تو سبھی گناہ اس میں شامل ہو گئے. تو سبھی گناہوں سے بچنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. سبحان اللہ. تو اتنی جامع آیت ہر جمعہ میں منبر رسول سے تلاوت کی جاتی ہے. اس پر اگر ہماری سوسائٹی کاربند ہو جائے تو ہماری سوسائٹی سے بہتر کوئی سوسائٹی نہیں ہوتی. اسلامی معاشرہ قائم ہوتا. صرف اس ایک آیت قرآنی تعلیم پر اگر عمل کر لیں. آج بھی اگر پوری امت مسلمہ قرآن کے احکام تعلیمات پر سچے دل و جان سے کاربند ہو جائے تو پوری دنیا پر حکومت مسلمانوں کی رہے گی. بے شک بے شک. جی تو ناظرین یہ مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب سے قرآن مجید کے حوالے سے بہت ہی جامع گفتگو ہو رہی تھی. ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی بہت ہی بہترین رہنمائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.